ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے اس کا نام رفیق تھا. اس کی غلطی ہو گئی، آقا ناراض ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا. رفیق کو اس کے ارادے کا علم ہو گیا، وہ بھاگا اور امام محمد کے پاس گیا. اور امام محمد، ان کا اصل نام محمد جعفر اور الصادق، اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی، آل رسول کے بہت بڑے باوقار بعظمت شخصیت، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، مجھے فلاں بندے نے قتل کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کملی والے کے بیٹے نے فرمایا ہے کہ مجھے قتل کا ارادہ چھوڑ دے اور مجھے کوئی اذیت نہ دے. غلام بولا حضور، وہ جو آقا ہے میرا اور وہ بادشاہ ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، آل رسول کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا. آل رسول کے بارے میں دل میں محبت نہیں رکھتا. تو میں اس کے پاس سبحان اللہ، بات آ گئی عشق کی، کسی درویش کی، کسی فقیر کی، کسی اللہ کے ولی کی بات پہ یقین رکھنا. آپ نے فرمایا یقین رکھ جا. اس نے بے کہا یقین ہے. آ گئی بات، وہ جس کے بارے میں حضور آپ فرما رہے ہیں کہ جا اسے کہے کہ مجھے اذیت نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے. حضور وہ تو آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، وہ تو خود آپ کا دشمن ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا کے کہہ تو اسے. وہ چلا گیا. تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو جا کے میرا پیغام دے. اس کا فرمان سن کے، آپ کا فرمان سن کے وہ اپنے آقا کی طرف جانے لگا. تو راستے میں صحرا کے سفر میں ایک اسے بدو ملا، اور بدو قیافہ شناس تھا، قیافے جانتا تھا، بہت قیافہ شناس تھا. چہرے، آنکھیں، بہت زبردست قیافے کا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، قیافہ پورا علم ہے، قیافہ شناس تھا. اسے دیکھ کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تیرے چہرے پر تو موت کے آثار ہیں، تیری آنکھ میں سے تو خون چلک رہا ہے، تیرے ہونٹوں میں سے خون بہ رہا ہے، میں تیرے کانوں اور گردن کو جدا دیکھتا ہوں. کہنے لگا قیافہ شناس نے سچ کہا ہے. اور ایک دم خیال نہیں نہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا تجھے وہ کچھ نہیں کہے گا، جا ڈرنا، میرا پیغام دے. آل رسول ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، جن کے گھر سے ولایت ملی اور بٹی ہے، ان کا وقار، ان کا نام، ان کی عظمتیں ہیں. کہنے لگا میں تو تیری ہاتھوں میں پہلے ہتھ کڑی دیکھ رہا ہوں. کیسے ہاتھ؟ قیافہ شناس نے کہا اور میں تیرے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ رہا ہوں، اور تجھے میں جھکا ہوا سر دیکھ رہا ہوں. جھکے ہوئے سر سے مراد یہ ہے کہ سر جھکوا کے سر قلم کرتے ہیں. ذرا سب کچھ بتا کے کہنے لگا ذرا زبان نکالنا. زبان نکالا، کہا نہ 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 نہ، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ بول ہیں تیرے ساتھ، جا وہ بول جو تیری زبان سے نکلیں گے، تیرا دشمن کو تیرا غلام بن جائے گا، تیرا آقا تیرا غلام بن جائے گا، اور تیرا دشمن تیرا دوست بن جائے گا. تیری زبان پہ کوئی تاثیر نظر آ رہی ہے، چاہ تو بچ جائے گا. یہ گیا، اس کے غلاموں نے دیکھ کر کہ غلام بھاگا ہوا آیا، انہوں نے پکڑا، کہا نہ پکڑو، میں خود آیا ہوں، اسے آقا کے پاس لے چلو، آقا کے پاس لے چلو. اسے آقا کے پاس لے گئے. اس نے فوراً اس کا سر قلم کر دو، میں نے اس کی موت کے لیے جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو سر قلم کر دو. میں نے کہا تھوڑی سی میری بات سن لیں. کیا؟ کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کو اس درود پاک کے بارے میں شک ہو نا، وہ درود ابراہیمی پڑھے. ذرا پڑھو درود ابراہیمی. محمد و آلہ
اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے کمالات لکھے ہیں. ہائے آل رسول سے کہاں ہماری نسبتیں دور ہو گئے. آل رسول کے ساتھ ہماری نسبتیں. اچھا کیا فرمایا امام جعفر صادق؟ کیا فرمایا؟ حالانکہ ان کا مخالف دشمن تھا. اللہ کے ولیوں کے مخالف ہوتے ہیں کوئی ایسے، ان کو بیچارہ ہی کہہ سکتا ہوں، نادان ہی کہہ سکتا ہوں. رائے کہ انہوں نے فرمایا مجھے اذیت نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے. ایک پل میں اس کا فیصلہ بدل گیا. کہنے لگا اس کو میرا دوست بنا دو، اس کو اشرفیاں دو، اس کو زر دو، اس کو لباس دو، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کو شان و شوکت دو. ہاں ایک پل میں فرمایا، پل میں فرمایا. مجھے وہاں محفل میں بیٹھے طالب علموں کی طرف سے بات ملی ہے اور پھر حوالہ ملا ہے مجھے دار التقوی الہلال کی طرف سے کہ مولانا یوسف خان صاحب جامعہ شرفیہ میں ترمذی پڑھا رہے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے. مناقب اہل بیت آئے، اہل بیت کے فضائل آئے تو وہ کہنے لگے استاد محترم میرے پاس چٹ آئی کہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں یا اس کتاب میں ہے؟ ہاں ترمذی شریف میں پڑھا رہا ہوں اس میں ہے. تو فرمایا پھر ہم میں اور شیعوں میں کیا فرق ہوا؟ آئے ہمارے ممبر سے آل رسول کے فضائل ہی ختم ہو گئے. وہ کہنے لگے الہلال والے درویش کہنے لگے میں نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ پڑھا جو سید نفیس شاہ صاحب نے چھپوایا، جس میں آل رسول کے مناقب ہیں. ایک جگہ خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد مجھے ایک عالم نے پکڑ لیا آپ نے کون سا شیعوں والا خطبہ پڑھا ہے؟ نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس خطبے کو عام کیا ہے چھپوا کے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خطبہ ہے جس میں آل رسول کے مناقب، فضائل، کمالات ہیں. آل رسول کن کو دے دیے؟ ہم نے اوروں کو دے دیے. اولیاء کہیں اور دے دیے، مزارات کہیں اور دے دیے. کوئی مزارات میں چلا جائے تو کہا کہ تو مشرک بن گیا ہے. تو خالی ہو کے بیٹھ گئے. استاد کو کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے؟ آپ استاد جی جو پڑھا رہے ہیں جامعہ شرفیہ میں بیٹھ کے، کیا یہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ آل رسول کے مناقب، کمالات، فضائل، ان کی برکات کے تذکرے چھوڑ دیے. جب ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کی عزتیں، ان کے وقار، ان کی شان و شوکتوں کے تذکرے ہم چھوڑ دیں گے، اگر تذکرے ملیں گے وہ خطبے میں ملے یا ترمذی کے استاد کے سبق میں ملے تو پھر ہمارے لیے ایک انوکھی بات ہوگی. ہمارے لیے پھر انوکھی بات ہوگی. میں نے یہ درود پڑھوایا سب سے پہلے تسبیح خانے میں 9-10 محرم میں. مجھے کئی لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا آج تک ہم نے اس درود کے بارے میں سمجھا یہ ادھورا درود ہے، آج تک ہم نے اس درود کے بارے میں سمجھا شیعوں کا درود ہے. تھا کوئی مجمع میں بیٹھا بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو اس مجمع میں تھا؟ کتنے لوگ تھے جو انہوں نے یہ بات سنی؟ اور نہ بھی سنے تو نیٹ پہ وہ ساری میری وہ نشستیں، وہ درس موجود ہیں جس میں کھڑے ہو کے لوگوں نے وہ آج بھی پڑھی ہوئی ہیں. آل رسول تو ہماری زندگی ہیں، ہماری روحیں ہیں، ہماری سانسیں ہیں، ہماری محبتیں ہیں، ہماری مروتیں ہیں، ہماری مودتیں ہیں، ہمارا بھرم ہے، ہمارا شرم ہے. آل رسول سے ہماری عقیدتیں نہیں ہیں، ہمارے عقیدے ہیں. آج محبتیں، عقیدتیں ان سے، کل ان سے، بل آل رسول کے ساتھ ہمارے عقیدے وابستہ ہیں. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا آل رسول کے ساتھ ہے، اصحاب رسول کے ساتھ ہے. اتنا دور چلے گئے، ہماری زندگی میں اتنا آل رسول سے ہماری محبتیں کم ہوئی کہ اگر وہ ترمذی کے درس میں تذکرے ہوں تو بھی ہم حیران ہوں، اور اگر جمعے کے خطبے میں ہوں تو بھی حیران ہوں. کہنے لگے کہ میں نے اگر جمعہ پڑھا تو حیران ہو گئے کہ اپنے کون سا خطبہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ خطبہ ہمارے سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے
ایک درویش نے چھپوایا، عام کیا تاکہ یہ خطبہ بھی عام ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چل گئے۔ یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے۔ اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے۔ بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے، 100% کرتی ہے۔ ان کو علم نہیں ہے۔ اور اللہ کا نظام میں نے تجربہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے، انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ میں نے تجربے بڑے کیے ہیں۔ آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا، اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری، میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے، تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما۔ میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں اور میں مانگتا ہوں، اللہ کر دیتا ہے۔ میں کہ میں بدعا نہیں دوں گا تجھے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے، اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے۔ جانوروں کے کھانے، ان کے لنگر، ان کی غذائیں، اور پھر نقش کے ساتھ، میری بات پہ غور کریں، نقش کے ساتھ، اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ غالب کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی، اور میں جب مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین، ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا، اس کے منہ میں درود تھا، اس نے وضو کیا، کلی کی، مجھے پیاس لگی، میں نے وہی درود والا پانی پی لیا، مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی، مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے۔ کوئی بندہ آیا، درود پڑھ رہا تھا، اس نے وضو کیا اور درود والا پانی جو ہے، درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا۔ پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتی ہے، وہ پانی پیا اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا، تو کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، نہیں خوف نار جہنم کا، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، مجھے اس آگ میں جلاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے، کون سا پانی؟ خیر کا۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں، جب یہ پانی جاتا ہے پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کے رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کے رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والو میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو، اللہ والو سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا اور وہ پھر کبھی بند نہیں ہو۔ اور یہاں کے دروازے بند ہوتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آج اس بندے کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کل کو اس کا وہی ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج اس کا عروج تھا اور کل کو زوال آ گیا۔ آج ترقی تھی، کل کو تنزلی ہے۔ پر جن کی نسلوں کے لیے عرشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کوئی بند نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے عرشوں سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بے زبانوں کے ساتھ تعلق اور بے زبانوں کا خیال رکھنا، وہ انسان بے زبان ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی ضروریات ہیں، جن کا اندر درد ہے، بے چینی ہے، اور جانور بے زبان ہے، اور پھر جانوروں کے بے زبانی میں اس نقش کی طاقت اور تاثیر، اس نقش کی قوت اور کمال آپ خود نہیں لکھ سکتے۔ کسی مخلص سے لکھوا لیں، زرد کے رنگ سے لکھوا لیں، زعفران سے لکھوا لیں، کسی کھلنے والی سیاہی سے لکھوا لیں، اسے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، روز ایک لکھ لیں، آدھا لکھ لیں، چوتھائی لکھ لیں روزانہ۔ اگر روزانہ ایک نہیں لکھ سکتے، تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں، کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں اور بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ آج میں بہت سا وقت اس نقش کو دے رہا ہوں اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے، یہ جب آٹا چاہتا ہے اور وہ غذا کھاتے ہیں اور اس کے کھانے کے بعد ان کے پوٹے بھرتے ہیں اور وہ پروازیں کرتے ہیں، اور اوپر سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے جو عذاب نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ رحمتیں اس کو دے دے، یہ میری غذا کا ذریعہ بنا تھا اور اس نے مجھے صرف غذا نہیں نوری لقمے کھلائے تھے۔ ہاں غور کریں، یہ نقش نوری لقمے ہیں۔ کون سے لقمے؟ نوری لقمے۔ یہ تعویذ کا پانی جس میں گھلا ہوا آٹا گندھا ہوا ہے، یہ نوری لقمے ہیں۔ اللہ اس نے مجھے نوری لقمے کھلائے تھے۔ فرمایا 70,000 عذاب صبح، 70,000 عذاب شام کو اترتا ہے۔ عذاب کس کے لیے اور ثواب کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ زحمت کس کے لیے؟ شفا کس کے لیے؟ بیماری کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ یہ فیصلے اوپر سے پھر ہوتے ہیں، اوپر سے ہوتے ہیں۔ بس جا رہی تھی تو بجلی کڑک رہی تھی، بار بار بس کے اوپر آتی تھی۔ کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ بجلی اس کو کھانا چاہتی ہے، بس رک گئی۔ طے یہ ہوا کہ اس درخت کو ہر بندہ جا کے ہاتھ لگا کے واپس آ جائے، پھر اس درخت پہ جائے، بجلی ہوگی تو وہیں آ کے اس کو کھا جائے گی۔ ایک کی وجہ سے سارے تو نہ، تو بس ایک طرف کھڑی ہو گئی، پھر بجلی آتی تھی بس کے اوپر، پھر چلی جاتی تھی آسمانی بجلی۔ ایک بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا،
हाथ लगा के दरख्त को आ जाता था, फिर दूसरा जाता था आ जाता था, करते करते आखिरी रह गया। जब आखिरी बंदा वहां गया, बिजली गिरी, बाकी सारे खत्म हो गए, वही बच गया। वहां गया ना हाथ लगाने के लिए, तो जब वो गया हाथ लगाने के लिए, बस उसी का फैसला था कि इसी को बचाना है। किसका फैसला था? इसी को बचाना। ये ऊपर से फैसले होते हैं, और फजाओं की मखलूक, हवाओं की मखलूक, ये अल्लाह के फैसलों को बदलवा देती हैं। दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं, दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं। इस नक्श के अंदर जो ताकत है, वो आपने उनको नूरी लुक्मे बना के दे दिए, और वो नूरी लुक्मे जब उनके अंदर जा रहे, वो नूरी लुक्मे जब उनके अंदर जा रहे, तो वो नूर उनके अंदर भरा, तो उनके लबों से नूरानी दुआएं निकल रही हैं। वो तो पहले ही नूरानी थे, पहले ही नूरानी थे, वो तो पहले ही नूरानी थे। उनका मन, उनका तन, उनके जज्बे पाकीज़ा थे। हाँ हाँ, के जज्बे पाकीज़ा थे। मेरा तो मशवरा यही है कि इस नक्श के पर तवज्जो बढ़ाएं। बोले इस नक्श पे तवज्जो बढ़ाएं। जैसे बंदा ना बाजों का नेस्ले की बोतल का चस्का ले लेते, पानी पीता है, हालांकि प्यास नहीं होती। मैं बोल रहा हूं, मुझे प्यास नहीं लगी, मेरे सामने बैठने वाले को प्यास लगी, सुनने की प्यास लग गई है। अल्लाह का निजाम अजीब व गरीब है, उसको सुन सुन के प्यास लग गई है। मुझे बोल बोल के प्यास नहीं लगी, बाकायदा इत्माम अमल के साथ बोतलें आ रही हैं। अल्लाह, मेरा जी भी कहना मदीने में जाऊं। इसी तरह हमारी जिंदगी में जिस तरह ये एक लज्जत है पानी पीने की, इस तरह ये एक हमारी जिंदगी में है कि हम इस नक्श को समझें और वो दरवाजा तलाश करें जहां से रिस्क आएगा। आज मैं घर खड़ा था तो दो भाइयों का मेरे सामने वाकया आया, दो भाइयों का वाकया आया, और मैंने अपने घर वालों से कहा, देख लो तुम्हारे सामने है, ये तकसीम उसकी है, उसकी तकसीम है। एक वो है जिसके पास, और एक वो है जिसका निजाम अनोखा है। याद रखिएगा, ये ऊपर के दरवाजों से फैसले होते हैं, और जिसके लिए ऊपर के दरवाजे बंद हो गए, बंद हो गए, ये नूरी लुक में ये नक्श ऊपर के दरवाजे खुलवाता है। जहां और आमाल है ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां और तस्बीहात है ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां और अज़कार हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां हलाल की राहें हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां उठने वाले कदम और मुजाहिदात हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, वहां ये नक्श और ये तावीज, ये ऊपर के दरवाजे खुलवाने के लिए, औलाद लेने के लिए, आफियत लेने के लिए, कर्जे हटवाने के लिए, सेहत लेने के लिए और शिफा लेने के लिए, इस तावीज की बड़ी ताकत है। इस तावीज में बड़ी ताकत। इतना अहम तावीज हो और उसका हम ऐलान मुसलसल न चलाएं और अचानक लोगों के सामने कह दें ये होगा। इतना अहम राय का अमल हो, कोताही तो मेरी अपनी है, मैं औरों को क्या कहूं, मेरा कसूर। इतना अहम अमल हो और हम लोगों को पहले से इतला न करें, और चंद बंदों के हाथ में छोटी छोटी पुड़िया हो राय की, और हम कहें अमल हो गया। नहीं, जो बेचारे जिनके घर में खैर नहीं पहुंचेगी, उनके हमारे जिम्मे है, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने उनको खैर क्यों नहीं पहुंचा? क्या वो खैर के हकदार नहीं थे? क्या वो खैर के जरूरतमंद नहीं थे? मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है, मैं इस खैर को पहुंचाऊं। अगर मैं इसमें कोताही कर रहा हूं, क़यामत के दिन मामला बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। ये दो अमल इंशाल्लाह हम आइंदा जुमेरात करेंगे, ठीक है? ये दो अमल, राई, सरसों के काले बीज मुट्ठी भर, कितना? मुट्ठी भर। आम मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। मुट्ठी भर से मुराद 50 ग्राम ले लें, एक चटाक ले लें, बस। कितना? एक चटाक 50 ग्राम ले लें और वो शापर में रख लें, लाएंगे, इंशाल्लाह उसका अमल होगा। और नक्श का कागज बाहर बिल्कुल मुफ्त मिल रहा, नक्श का कागज, इसकी तरकीब, ये आप लाएंगे, इसकी तरकीब भी और इसकी तरतीब भी और इस पे अमल भी इंशाल्लाह ताला, इस पे अमल भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मुझे पानी की बोतल पे वाकया याद आया। हमारे यहाँ एक 4-5 बंदे होते थे, एक सिगरेट को 6 बंदे पीते थे। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सूटा करो। मुझे याद आया, उनमें 2 बंदे जिंदा हैं, बाकी फौत हो गए। एक सिगरेट होता था, उसको रहते थे, और पता क्या करते थे? अरे सकी जरा काश थोड़ा लाएं। एक सिगरेट को वो देता था, वो पीता था, फिर उसी से घूम के आ जाता था। एक साहब होते थे, वो अटैची केस वगैरह, ब्रीफ केस, इसकी मुरम्मत करते थे। उनकी दुकान पे ये महफिल सजदी होती थी, उनकी दुकान पे, और वो एक सिगरेट पे सारा जब बंदा उसमें चलता था निजाम। सखियों के सखी थे सारे। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह एक छठा ये लाएंगे और जरूर लाएंगे। और इसका तरकीब पिछले साल ये अमल कराया, और जिन लोगों को कराया अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया याद करती है और दुनिया तलबगार थी। हमने बताया नहीं, लोगों को आगाही नहीं थी। लोग तो ऐसे अमल पे बहुत ज्यादा बेताब होते हैं जिसमें मेहनत थोड़ी हो, नफा ज्यादा। मेहनत थोड़ी, अब 50 ग्राम पे क्या मेहनत होगी? अमल कराऊंगा, अमल करके आप घर ले जाएंगे और मसला हल इंशाल्लाह। इसी तरह ये नक्श है, इसमें मेहनत नहीं है, इस तावीज से मेहनत नहीं है। ये तावीज लिखेंगे, लिख के पानी में घोल के इस पानी से आटा गूंदेंगे, आटा गूंद के बेजुबानों को परिंदों को डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अल्लाह की मखलूक को नफा दे जाए। तो इसलिए कुछ लोग चाह रहे थे कि आज हो
لیکن میں نے آج نہیں کیا. آئندہ سال بھی میرے ذمہ داروں کو اگر یاد رہ جائے تو 5 جمعرات پہلے اس کا بھرپور اعلان ہو اور وہ علیحدہ لکھا ہوا ہو, اس کی ترتیب ہو, تو اسے زبردست طریقہ ہے. اور جوڑوں کے لیے اور کمر کے لیے اور پٹھوں کے لیے اور اعصاب کے لیے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے اور صحت کے لیے اور دماغ کے لیے اور یادداشت کے لیے. بتائیں پھر کھائیں گے؟ ضرور کھائیں گے. اگر میرے بس پہ ہوتا نا تو میں آپ کو یہیں کھلاتا, کوئی نظام ہی نہیں ہے, نظام ہے ہی نہیں, کیا کروں. روٹی ہو, سادی روٹی ہو, گرما گرم ہو اور گہری پلیٹ ہو, تاکہ ادھر ادھر سے پلیٹ روٹی گہری ہو, اس میں شکر ہو اور اس میں جو ہے دیسی گھی ہو, اس کے ساتھ لگا کے روٹی کے اوپر ڈال کے کھائیں. جو روٹی کے اوپر سالن ڈال کے کھانے کا مزہ ہے, اور اگر ہاتھ میں ہو تو مزہ اور ہے. ہاں, روٹی ہاتھ میں ہو, اس پہ سالن ہو اور روٹی ہاتھ میں ہو, اس کی ترتیب ہی اور ہے. کیا بدقسمت گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں لکڑی کی روٹیاں پکتی ہیں, لکڑی کے بیلنے پہ روٹیاں ہوتی ہیں. کیا خوش قسمت گھرانے ہوں گے جن کے ہاتھوں, دونوں ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں. ان ہاتھوں کی تاثیر. مجھے ایک درویش کی بات یاد ہے, اور میں ساری زندگی, اللہ کے ولی تھے وہ, اپنے جن کو ولایت کا مقام دینا ہوتا تھا ان کو بارش کا پانی پلاتے تھے, عام پانی نہیں پلاتے تھے. ہاتھ کی روٹی کھلاتے تھے, اور وہ روٹی کھلاتے تھے جو جانور کے گوبر سے تندور ہوتا تھا اس کی روٹی کھلاتے تھے. بہت سے راز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے, جو سمجھ نہیں آتے. تو یہ شکر اور دیسی گھی, اس کو کبھی کبھی کھا لیا کریں. کھا لیں گے نا انشاءاللہ. یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے, بڑی آفتوں سے, بڑی تکلیفوں سے, بڑے روگوں سے یہ چیز بچائے, بڑے روگوں سے. اگر شوگر ہے, شکر تھوڑی ڈال دیں, گھی زیادہ ڈال دیں. ویسے اس سے انشاءاللہ تعالی شوگر نہیں ہائی ہوگی, شوگر کا نظام نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سے. تو آئندہ جمعرات پھر تیاری کر کے آئیں گے, آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیں گے نا. 2 چیزوں کی تیاری آئندہ جمعرات ہے انشاءاللہ. ایک جو ہے وہ سرسوں کا رائی کا عمل ہوگا, اور ایک اس تعویذ کا عمل ہوگا. تعویذ آپ کو استقبالیہ پہ مل جائے گا, اس کا عکس, اس کی ترکیب, اور سرسوں کی رائی 50 گرام 1 چٹان آپ خود لائیں گے, شاور میں, تھیلی میں, کسی چیز میں. یہ چیز انشاءاللہ آپ خود لائیں گے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ میرے چندے کو نہ روکنا. حامیم لا ینصرون, میرا چندہ سخت تصور کر کے, میری نسلوں کا سارے نظام قیامت تک کا, یا حفیظ و یا سلام, حامیم لا ینصرون. حامیم, یہ بہت توجہ کریں. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھا کرے. اللہ کے خزانوں سے ہر نماز کے بعد ایک بار سورت تکاثر, میری نسلوں کا تصور کر کے, الہاکم التکاثر, اور جانی ساروں کا عمل بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. 18 تا 22 اپریل انشاءاللہ ترکی استنبول میں 3 دن کی روحانی محفل ہوگی, وہاں لوگ جمع ہوں گے. شب برات تسبیح خانے میں گزاریں, ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں. اور رمضان کے ایام بھی تسبیح خانے میں بہت برکتیں ہیں, اور ماشاءاللہ روزے بھی بہت ٹھنڈے آ رہے ہیں اور برکتوں والے آ رہے ہیں. اسم اعظم کا روحانی دم حلقہ کشف المحجوب اسی اتوار 12 جنوری کو دوپہر 12 بجے صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا. وہ بھی سردی اور دھند کی وجہ سے عموماً فجر کے بعد ہی ہوتا ہے. فجر کے بعد پہلے سے دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں, دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں. اس کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان پہ بہت توجہ کیا کریں. ایک درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کے جو رقبہ ہے, اس میں کون سی ایسی چیز وہاں بنائی جائے, بوئی جائے, کی جائے جو وہاں